پلیز مراد، آپ مجھے طلاق دے دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ایمان نے روتے ہوئے مراد کے سامنے ہاتھ جوڑے تو مراد مسکرا دیا۔ ابھی بھی آپ اس سے ڈر رہی ہیں؟ یہ لوگ اب آپ کے حاکم نہیں رہے، آپ جو کچھ بھی ہوں آپ کا میں ہی ہوں، مراد نے کہا۔ وہ سمجھ گیا کہ ایمان صرف خوفزدہ ہے شامر کے غصے سے۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے چھوڑ دیں آپ۔ ایمان کا جواب سن کر شامر نے فاتحانہ انداز میں مراد کو دیکھا۔ سوری، میں تو اب ایسا نہیں کرنے والا، مراد کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایمان ابھی بھی شامر کو خوف بھری نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ شامر سر پکڑ کر چارپائی پر بیٹھ گیا، اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ وہ پھر سے مراد کے پیچھے اس کے کمرے میں گیا۔ میں نے تم پر اس لیے بھروسہ کیا کیونکہ تم نے کبھی غلط نگاہ ایمان پر نہیں ڈالی تھی۔ شامر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ اس وقت وہ تمہاری بیوی تھی اور میری بھابھی، میں اس کے بارے میں اس وقت ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اب وہ میری بیوی ہے اور تمہاری بھابھی۔ اب میں تم سے بھی یہی امید کرتا ہوں کہ تم بھی اس کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچو گے، مراد نے کہا۔ وہ پرسکون ہو کر چارپائی پر لیٹ گیا اور موبائل میں گیم کھیلنے لگا۔ شامر اس کے اطمینان پر حیران تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم مجھے اتنا بڑا دھوکہ دو گے، شامر نے بے بسی سے کہا۔ میں کبھی بھی ایسا نہیں کرتا، ذرا بھی مجھے امید ہوتی اس سے دوبارہ نکاح کے بعد خوش رکھو گے، لیکن تم سب نے اس بیچاری کو ہمیشہ اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا۔ مگر سوری، میں ایسا نہیں کر سکتا، مراد نے کہا۔ مگر وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ تم نے اس کا جواب سن لیا، شامر نے اس بار آرام سے کہا۔ جو غصے سے کام نہیں بنا تو وہ آرام دہ لہجے میں بات کرنے لگا۔ شامر، تم اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہے ہو، بہتر یہی ہوگا کہ جا کر سو جاؤ اور اس بات کو بھول جاؤ۔ تمہیں دوسری لڑکیاں مل جائیں گی، مگر اب ایمان تمہیں نہیں ملنے والی، مراد موبائل پر ہی نظر مرکوز کیے ہوئے بولا۔ وہ شامر کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ شامر کافی دیر کھڑائی سے دیکھتا رہا، پھر باہر آ گیا۔ ایمان ابھی بھی وہاں کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی۔ شامر نے ایک نظر ایمان پر ڈالی، دوسری نظر گھر والوں پر، اور پھر باہر نکل گیا۔ پھر وہ ساری رات باہر دوستوں کے ساتھ ہی رہا۔ ایمان بوجھل بوجھل قدم اٹھائے اسی کمرے میں چلے گئی جس میں پہلے وہ سویا کرتی تھی۔ وہاں جا کر وہ چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن جو بھی ہوا تھا وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ دوبارہ شامر سے نکاح کر کے پھر سے ویسی زندگی گزارے گی، ویسے ہی غلامی میں رہے گی۔ مراد کے ساتھ زندگی گزارنے کا تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، نہ ہی تو اس نے کبھی مراد کو اس نظر سے دیکھا تھا۔ مگر کیا اب بھی باقی کی زندگی مراد کی بیوی بن کر اس کے گھر میں رہنا ہوگا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ سب گھر والوں کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا تھا، کوئی کچھ بول ہی نہیں سکا۔ شامر کے ابا، آپ مراد کو سمجھائیں، وہ آپ کی بات نہیں ٹالتا، ساجدہ نے بے بسی سے صادق احمد سے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ مراد سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ان کی بات کو خاطر میں ہی نہیں لائے گا۔ جب اس نے شامر کی نہیں سنی تو وہ ساجدہ کی کیا سنے گا؟ تم جانتی ہو مراد کسی کی نہیں سنتا، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، میرے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب وہ پہلے سے یہ سب کچھ طے کیے ہوئے تھا۔ جب اس نے شامر کو چپ کروا دیا تو میں کیا چیز ہوں، صادق احمد بولے۔ لیکن آپ ایک کوشش تو کر کے دیکھیں، ساجدہ نے کہا تو وہ مراد کے پاس آئے۔ مراد، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، صادق احمد نے کہا۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں چچا جان کہ میں آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتا۔ مراد نے موبائل ایک طرف رکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ میری بہو کو دیکھ کر تمہاری نیت خراب ہو گئی ہے؟ صادق احمد نے کہا۔ نہیں، آپ یہ سمجھیں کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور وہ کام نہیں کر سکتا جو اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، مراد نے کہا۔ اگر تم نے ایمان کو نہیں چھوڑا تو میرا بیٹا پاگل ہو جائے گا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، خود کو بھی مار سکتا ہے یا تمہیں مار دے گا، تم جانتے ہو اسے۔ صادق احمد نے اسے ڈرایا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا،
اگر اسے مارنا ہوتا تو آج خود کو یا مجھے مار ہی دیتا۔ کچھ دن بعد وہ سب بھول جائے گا، آپ آرام سے رہیں۔ مراد بولا، میں گاؤں والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ انہوں نے کہا، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ مراد نے انہیں لاجواب کر دیا۔ صادق احمد نے اپنی ٹوپی اتار کر مراد کے قدموں میں رکھ دی۔ یہ ان کا آخری حربہ تھا جو وہ آزما رہے تھے۔ مراد نے تھوڑی دیر ان کو دیکھا اور پھر اپنے قدموں میں پڑی ان کی ٹوپی کو دیکھا، پھر ان کی ٹوپی اٹھا کر صاف کی اور ان کے سر پر رکھ دی دوبارہ۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور ہمیشہ تک کرتا رہوں گا، لیکن اس وقت مجھے سب سے زیادہ اپنی بیوی کی عزت عزیز ہے، ورنہ میں آپ کی بات ضرور مانتا، مراد نے کہا اور باہر نکل گیا۔ بالآخر صادق احمد کو مراد کی ضد کے آگے ہار ماننا پڑی۔ کوئی اور ہوتا تو وہ ان سے جھگڑا کرتے، لیکن وہ ان کے مرحوم بھائی کا بیٹا تھا اور ان کی ایک ہی نشانی تھا اور انہیں عزیز بھی تھا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ کیا بھائی، ہمیں تو آپ کی شادی کے بہت ارمان تھے، ہم نے سوچا تھا ایسی بھابھی لائیں گے، ایسے کپڑے پہنیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ نے تو اس ایمان سے ہی نکاح کر لیا، ہمیں تو وہ اچھی نہیں لگتی۔ اب کی بار عافیہ اور صفیہ دونوں اس کے پاس آئیں اور شکوہ کرنے لگے، اگر تم اسے میری نظر سے دیکھو تو تمہیں وہ اچھی لگے گی، اور کپڑے میں تم لوگوں کو بہت اچھے اچھے لا کر دوں گا، شہر میں ولیمہ کروں گا اپنا انشاءاللہ، اور تم لوگوں کو وہاں لے کر جاؤں گا، وہاں پر اپنے سارے ارمان پورے کر لینا۔ مراد نے ان دونوں سے کہا، وہ تو صحیح ہے لیکن ہمیں بھابھی نہیں پسند۔ عافیہ بولی، میں نے کہا نا، اسے میری نظر سے دیکھو تمہیں پسند آ جائے گی۔ مراد نے کہا، اب ہمارے پاس تو اپنی ہی نظریں ہیں اور ہم انہیں آنکھوں سے ہی دیکھ سکتے ہیں، اب آپ کی نظر سے کیسے دیکھیں؟ بات سمجھ نہیں آئی۔ صفیہ نے کہا، چلو اب دونوں میرا دماغ مت کھاؤ، سونے جاؤ جا کر۔ مراد نے کہا تو وہ دونوں اپنے کمروں میں گھس گئیں۔ مراد اٹھا اور ایمان کے کمرے میں آیا۔ وہ وہاں حواس باختہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ مراد کو دیکھ کر وہ ٹھیک سے بیٹھ گئی۔ مراد نے دروازہ بند کیا اور اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کل صبح آپ میرے ساتھ شہر چل رہی ہیں، اپنی پیکنگ کر لیں آج ہی، میری جاب لگی ہے اور آپ وہاں میرے ساتھ رہیں گے۔ مراد نے کہا تو ایمان ایک دم سے چرپائی سے اتری اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے آزاد کر دیں، ورنہ شامر پتہ نہیں کیا کر لیں گے۔ ایمان نے کہا، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ مراد سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں ایسا کر کے آپ کو 2 ٹکے کا نہیں کرنا چاہتا، مراد نے کہا۔ آپ خواہ مخواہ مجھے اہمیت دے رہے ہیں، میری ذات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں ونی میں آئی تھی، میں صرف کام کے لیے بنی ہوں، میں ایک غلام ہوں، باندی ہوں، اور اس سے زیادہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان اب چرپائی کے کنارے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ مراد حیرت سے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا نا، آپ اپنا سامان باندھ لیں، صبح ہوتے ہی ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے۔ مراد نے کہا، آپ کو جانا ہے تو چلے جائیں، لیکن مجھے کہیں نہیں جانا۔ ایمان نے کہا، اس کا سر جھکا ہوا تھا، میں آپ کو اس طرح اب اس گھر میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، مجھے کسی پر بھروسہ نہیں رہا اب، خاص کر شامر پر، میں آپ کو اس کے ساتھ اس گھر میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ مراد نے اس بار سختی سے کہا۔ ایمان سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے کبھی بھی آپ کے بارے میں نہیں سوچا اس طرح سے، میرے دل میں ہمیشہ سے شامر تھے، میرے لیے بہت مشکل ہے ان کے علاوہ کسی اور کا سوچنا۔ ایمان نے چہرہ دوسری طرف پھیر کر کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، مراد کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ بیوقوف لڑکی، کیوں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہو؟ جب قسمت میں تمہیں اتنا اچھا موقع دیا، چلی جاؤ مراد کے ساتھ۔ ساجدہ نے صرف تم سے کام کروانے کے لیے یہ سب کیا ہے، تاکہ وہ تمہیں ساری زندگی نوکرانی بنا کر رکھ سکے، اور وہ بھی مفت کی، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ تم شامر کے دل سے اتر چکی ہو۔ تم جاؤ گی تو ان کو لگ پتہ جائے گا، جب سارا کام خود کرنا پڑ جائے گا ماں بیٹیوں کو۔ سکینہ نے ایمان کو سمجھایا۔ پر شامر، ایمان نے کہا، بھول جاؤ شامر کو، ذلت اور رسوائی کے سوا اس نے تمہیں دیا ہی کیا ہے؟ سکینہ نے اس کا برین واش کیا، لیکن پھر بھی اس کا ذہن مراد کو قبول نہیں کر پا رہا تھا، اور نہ ہی تو یہاں سے جانا چاہتی تھی۔
اسے بس یہی خوف تھا کہ شامر پیچھے کوئی ہنگامہ کرے گا۔ اس کے دل میں شامر کا خوف اس قدر بیٹھ چکا تھا کہ وہ اس سے آگے کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی، بس اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ ایمان مراد کے ساتھ شہر جا رہی تھی۔ وہ کس دل سے تیار ہوئی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ مراد نے ضد کی کہ اسے آنا ہی پڑا۔ سکینہ نے بھی اسے بہت سمجھایا، لیکن وہی ایک خوف اس کے دل میں تھا اور اسے شامر کا خیال آ رہا تھا۔ وہی شامر کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے دل میں شامر کا اتنا خوف بیٹھ چکا تھا کہ اسے یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ اب شامر کا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، بنا کسی حق اور باطل رشتے کے ہمارے سروں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ ان کا خوف ہمیں جینے نہیں دیتا، ان کا خوف ہمیں خوشیاں محسوس کرنے نہیں دیتا، ان کا خوف ہمیں آزادی تک محسوس نہیں کرنے دیتا، اور ایسے لوگوں کو ہم خود ہی سر پر چڑھا لیتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جس نے ہر پل کی تذلیل کی، ایک ایسا شخص جس نے دوستوں کے بیچ میں اس کے راز فاش کیے، ایک ایسا شخص جس نے مطلب کے لیے محبت دکھائی، ایک ایسا شخص جس نے الزام لگایا، جس نے شک کی بنیاد پر اسے صفائی کا موقع دیے بغیر ہی رشتہ توڑ دیا۔ ایمان کے ذہن میں آج بھی وہی شخص سوار تھا۔ وہ اپنے مہربان شوہر کے پہلو میں بیٹھی اس شخص کا سوچ رہی تھی۔ گاؤں سے شہر تک کا یہ 8 گھنٹے کا سفر بھی اختتام پذیر ہوا۔ وہ دونوں بس سے اترے اور مراد نے رکشے والے کو اشارہ کیا۔ اپنا سامان اس میں ڈالا، ایمان کو بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ شام ہونے والی تھی۔ رکشہ ایک بلڈنگ کے قریب آ کر رکا۔ وہ دونوں رکشے سے اترے۔ وہاں پر ایک شخص مراد کے انتظار میں کھڑا تھا۔ یہ لو اپنے فلیٹ کی چابی، اس شخص نے چابی مراد کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اور آدھا سامان اٹھا لیا۔ آدھا مراد نے اٹھایا۔ بلڈنگ میں تیسری منزل پر موجود ایک فلیٹ میں داخل ہوئے۔ یہ 2 کمروں کا ایک نیا فلیٹ تھا، جس کی دیواروں سے رنگ کی بو آ رہی تھی۔ سفید رنگ شدہ دیواریں چمک رہی تھیں۔ چھوٹے سے لاؤنج کے ساتھ اوپن کچن نظر آ رہا تھا اور ایک پتلی سی گلی جیسی جگہ تھی۔ آگے 2 دروازے دکھائی دے رہے تھے، وہ یقیناً کمروں کے تھے۔ ضرورت کا جو سامان تم نے لکھ کر دیا تھا وہ میں نے لے کر رکھ دیا ہے، اور جو رہ گیا ہے وہ تم خود لانا، اب میں چلتا ہوں۔ وہ شخص یقیناً مراد کا دوست تھا، جس نے مراد کے کہنے پر پہلے ہی سارا انتظام کر رکھا تھا۔ اس کا نام جنید تھا۔ کوئی کام ہوا تو فون کر لینا، میرا فلیٹ سامنے ہی ہے، جنید نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ایمان جلدی سے ایک کمرے میں گھس گئی۔ اسے مراد سے الجھن ہو رہی تھی۔ وہاں پر خالی کمرے میں ماربل پر ہی بیٹھ گئی اور سوچنے لگی، ارے آپ نیچے کیوں بیٹھ گئی ہیں؟ مراد نے کہا اور لاؤنج میں موجود فارم کمرے میں لے آیا۔ اس پر آرام کریں، آپ تھک گئی ہوں گی، مراد کہہ کر باہر آیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ایمان اس سے کترا رہی ہے۔ اس نے دوسرا فارم اٹھایا اور دوسرے کمرے میں ڈال دیا۔ لاؤنج میں سامان جو رکھا ہوا تھا وہ بے ترتیب تھا۔ یہ تو اب صبح ہی جا کر سیٹ ہونا تھا۔ مراد دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ پھر اسی کا خیال آیا کہ ایمان کو چائے کی طلب ہوگی۔ اسے خود بھی طلب ہو رہی تھی سفر کی وجہ سے، اور سوچ ہی رہا تھا کہ ڈور بیل بجی۔ مجھے لگا تمہیں چائے کی ضرورت ہے اس وقت۔ جنید چائے لے کر حاضر ہو گیا۔ واقعی بہت ضرورت تھی، مراد نے تھرموس اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ یہ پیسے لو اور نیچے ہوٹل سے کھانا بھی لے آؤ۔ مراد نے اسے پیسے دیے۔ نہیں، آج تم میرے مہمان ہو، میری بیوی نے کھانا تیار کر لیا ہے، تم چائے پیو جب تک میں کھانا لے آؤں گا، جنید نے کہا۔ مراد چائے کپ میں بھر کے ایمان کے پاس لے آیا اور اسے چائے پیش کی۔ اس نے دیکھا ایمان کا موڈ خراب ہے۔ میرا غصہ چائے پر مت اتاریں۔ مراد نے چائے اس کے سامنے رکھی اور دوسرے کمرے میں آ گیا۔ ایمان نے چائے کو دیکھا۔ اسے طلب بہت ہو رہی تھی۔ وہ چائے اٹھا کر پینے لگی۔ 2 دن گھر سے باہر گزارنے کے بعد تیسرے دن شامر گھر آیا تو دیکھا کہ ایمان اور مراد دونوں شہر جا چکے ہیں۔ اماں میری شادی کرواؤ جلدی، میں بھی بتا دوں گا مراد کو کہ وہ آخری لڑکی نہیں تھی، اس سے بھی اچھی لڑکی سے شادی کرواؤ میری، شامر نے ساجدہ سے کہا۔ ہاں بہت اچھی لڑکیاں دیکھ رکھی ہیں میں نے، ساجدہ نے بے بسی سے کہا۔ لڑکی میں نے دیکھ لی ہے،
آپ بس رشتہ لے کر جائیں اس کے گھر۔ شامر نے کہا تو ساجدہ کا دل ڈوب گیا۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ کون سی لڑکی؟ ساجدہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ چاچا ظہور کی بیٹی نور۔ شامر نے کہا تو ساجدہ غصے سے کھڑی ہو گئی۔ میں ہرگز اس شیطان لڑکی سے تمہاری شادی نہیں کروں گی، ساجدہ بولی، اور میں ہر حال اس سے شادی کر کے رہوں گا۔ میں اس سے شادی کا وعدہ کیا ہے، شامر نے کہا۔ وہ انتہائی بدتمیز لڑکی ہے، اچھی شکل سے دھوکہ مت کھاؤ۔ تم سے پہلے نہ جانے کتنے لڑکوں کے ساتھ چکر چلا چکی ہے وہ، ساجدہ نے کہا۔ بس کر دے اماں، ایمان سے بھی تو نے ایسے ہی بدگمان کیا تھا مجھے۔ تیری وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے مجھے، شامر نے غصے سے کہا۔ ایمان سے بدگمان میں نے نہیں، اس نور نے کیا تھا تمہیں۔ اسی لڑکی کی وجہ سے تم نے ایمان کو چھوڑ دیا تھا۔ اسی کے چکر میں پڑھ کر اپنا گھر خود خراب کیا ہے تم نے، ساجدہ نے کہا۔ میں کچھ نہیں سنوں گا، کل ہی میرا رشتہ لے کر جاؤ نور کے گھر، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، شامر کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ ساجدہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مراد نے سارا گھر سیٹ کر دیا تھا، لیکن ایمان اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ بس وقت پر کھانا بناتی تھی، باقی کام کرتی تھی اور اپنے کمرے میں گھس جاتی تھی۔ دونوں الگ الگ کمروں میں رہ رہے تھے۔ ایک دن مراد اس کے لیے بہت سارے ریڈی میڈ جوڑے اور جوتے لے کر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایمان اس کے ساتھ شاپنگ پر نہیں جائے گی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان چیزوں کی اسے ضرورت ہے۔ مجھے نہیں چاہیے کچھ، ایمان نے چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا تو مراد مسکرا دیا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ آپ ناراضگی میں بھی بہت پیاری لگتی ہیں، مراد نے کہا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، وہ تھوڑا دور ہو کر بولے۔ مگر مجھے تو آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، مراد پھر قریب ہوا۔ آپ جائیں یہاں سے، ایمان نے پریشانی سے کہا۔ اچھا جاتا ہوں، میرے جانے کے بعد شاید آپ ان چیزوں پر نظر ڈال لیں، مراد نے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایمان نے کپڑوں کی طرف دیکھا، پھر ایک ایک کر کر انہیں کھول کر دیکھا۔ پہلی بار کوئی اتنی چاہ سے اس کے لیے کچھ لے کر آیا تھا۔ ایک عجیب سا احساس اسے ہونے لگا۔ آدھی رات کو مراد اٹھا، اس کے قدم ایمان کے کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ اس نے ہولے سے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور دروازہ کھولا۔ ایمان کمرے میں نیم اندھیرا کیے سو رہی تھی۔ کمرے میں نارنجی رنگ کا زیرو بلب جل رہا تھا۔ مراد آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور پاس بیٹھ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ایمان سو رہی تھی، اس کے چہرے پر اطمینان واضح دکھائی دے رہا تھا۔ مراد اسے دیکھے گیا۔ انمول لڑکی، دنیا نے تمہیں کتنا بے مول کر دیا تھا، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ مراد نے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی، پھر اس کے چہرے سے ایک لٹ ہٹائی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ مراد کو قریب دیکھ کر وہ جیسے اچھل پڑے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ ایمان ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو کوئی پرابلم؟ مراد نے ابروج کھا کر کہا۔ آپ یہاں سے چلے جائیں، ایمان نے ہلکی آواز میں کہا۔ کیوں چلا جاؤں؟ مراد بولا۔ کیونکہ میں آپ کے لائق نہیں ہوں۔ آپ مجھ سے اچھی لڑکی کے حقدار ہیں۔ میں غنی ہوں، طلاق یافتہ ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتی ہوں، ایمان نے کہا تو مراد مسکرا دیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے یہ سب آپ سے ہمدردی میں کیا ہے؟ مراد نے کہا تو ایمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایمان، مراد نے پیار سے اس کا نام پکارا اور پھر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر بولا۔ ساجدہ چاچی کی باتیں میں نے سن لی تھیں، وہ صرف کام کے لیے آپ کو واپس لانا چاہ رہی تھیں، اور شامیر کو بس گاؤں والوں کے طعنوں کی فکر تھی۔ کسی کو نہ آپ سے ہمدردی تھی، نہ محبت، اور نہ آپ کی قدر۔ اس دن جب آپ نے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہا تھا کہ میں مرغی لا دوں ورنہ آپ مر جائیں گی، تو اس پل آپ مجھے بہت معصوم اور پیاری سی لگی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں ٹھیک سے نہیں سو سکا، مجھے بار بار آپ کا خیال آتا تھا۔ جب آپ شامیر کا جوڑا جل جانے پر معصومیت سے آنسو بہا رہی تھیں، اس پل بھی میرا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ کئی بار آپ کو دیکھ کر میرا دل دھڑکا تھا، لیکن میں ہر بار یہ خیال جھٹک دیتا،
کیونکہ آپ کا رشتہ اس وقت میرے لیے قابل عزت تھا، لیکن میں بھی انسان تھا۔ خیال آنا فطری بات ہے، خیال کو جھٹکنا اور حاوی کرنا فطری نہیں ہے، یہ ہمارے بس میں ہوتا ہے۔ مراد سانس لینے کو رکا، پھر اپنی بات جاری رکھی۔ پھر جب شامر نے آپ کو طلاق دی تب بھی میں نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، تب بھی چپ رہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ کوئی راضی نہیں ہوگا اور شامر آپ کو واپس اپنانا چاہتا تھا۔ جب شامر نے میری منت کی کہ میں حلالہ کر لوں تب بھی میں نے انکار کر دیا، لیکن اسی پل میں نے فیصلہ کیا کہ جب قسمت خود آپ کو میری جھولی میں ڈال رہی ہے تو میں کیوں نہ دل کی سنوں، اور یہ بھی جانتا تھا کہ اگر کوئی اور حلالے کے لیے راضی ہوا تو بھی شامر اور ساجدہ چاچی آپ پر واپس مظالم شروع کر دیں گے، آپ ایک بار پھر سے جہنم میں چلی جائیں گے۔ اسی لیے میں راضی ہو گیا، حلالہ کے لیے نہیں، آپ کو اپنانے کے لیے۔ ایمان حیران ہو کر مراد کی باتیں سن رہے تھے۔ کیا میں اتنی خوش نصیب ہوں؟ ایمان نے دل میں سوچا۔ اس نے مراد کو دیکھا، وہ بہت پیارا لڑکا تھا، صورت کا بھی اور سیرت کا بھی، اور اس سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ اس کا شوہر تھا، اور کیا چاہیے تھا اسے؟ ایمان میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، مراد نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ ایمان کا دل کسی بے لگام گھوڑے کے مانند دوڑنے لگا۔ پتہ ہے ایمان، جہاں خوشیاں برس رہی ہوں نا، وہاں پہلے پہنچ جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ خوشیوں کی بارش برسنی بند ہو جائے۔ مراد نے اس کا چہرہ تھوڑی سے اوپر کرتے ہوئے کہا۔ ایمان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ ایمان، تمہاری پلکیں بہت خوبصورت ہیں، مراد نے کہا تو اس کی جھکی ہوئی پلکیں لرزنے لگیں۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تو تمہاری تعریف کر رہا ہوں، لڑکیاں تو خوش ہوتی ہیں اپنی تعریف پر، مراد نے کہا تو اس بار ایمان مسکرا دی۔ اس کے گالوں پر گڑھے ابھرے تھے۔ تمہارے ڈمپل بھی بہت پیارے ہیں، مراد نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر کہا۔ ایمان کا دل چاہا اس سے کہے کہ آپ بھی بہت اچھے ہیں۔ میرا دل جیت لیا ہے آپ نے، محبت سے بڑھ کر عزت سے دل جیت لیا۔ ایمان کے دل میں بہت خوش تھا، لیکن وہ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ مراد نے اسے خیالوں میں گم دیکھا تو پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم اتنی خوبصورت ہو، میں نے اپنی ساری زندگی میں اتنی پیاری لڑکی نہیں دیکھی جو بنا میک اپ کیے، بنا پاؤڈر جائے، عام سے لباس میں اتنی پیاری اور معصوم ہو۔ ایمان، میں تمہیں ساری زندگی خوش رکھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، مراد نے کہا تو ایمان خوشی سے سرشار ہو گئی۔ جسے وہ ہمدردی سمجھ رہی تھی وہ تو محبت تھی، اور اسی رات دونوں نے نئی خوشیوں بھری زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔